ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے، خبر آپ کو دیں۔ گوادر میں کوسٹل ہائی وے پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 5 افراد کو قتل کر دیا۔ فائرنگ سے ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے۔ ڈپٹی کمشنر گوادر حمود الرحمان کے مطابق واقعہ قلمت کے مقام پر پیش آیا۔ فورسز کی نفری حادثے کی جگہ روانہ کر دی گئی ہے۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں گوادر سے۔ گوادر میں کوسٹل ہائی وے پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 5 افراد کو قتل کر دیا۔ فائرنگ سے ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے۔ ڈپٹی کمشنر گوادر حمود الرحمان کے مطابق واقعہ قلمت کے مقام پر پیش آیا۔ فورسز کی نفری حادثے کی جگہ روانہ کر دی گئی ہے۔ اور خبر ہے سکھر سے، تیز رفتار ٹرک کی موٹر سائیکل رکشہ کو ٹکر۔ حادثے میں رکشے میں سوار 2 سالہ بچی جاں بحق جبکہ میاں بیوی زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا۔ ٹرک کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے سکھر میں۔ افسوسناک واقعہ، تیز رفتار ٹرک کی موٹر سائیکل رکشے کو ٹکر۔ حادثے میں رکشے میں سوار 2 سالہ بچی جاں بحق جبکہ میاں بیوی زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا۔ ٹرک کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس کا بتانا ہے تیز رفتار ٹرک کی موٹر سائیکل رکشے کو ٹکر۔ حادثے میں رکشے میں سوار 2 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی ہے جبکہ میاں بیوی زخمی ہیں۔ حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا جبکہ ٹرک کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ کراچی میں بے لگام ڈمپر اور واٹر ٹینکرز کو روکنے والا کوئی نہیں۔ ملیر ہالٹ سانحے کا دکھ ابھی کم نہیں ہوا تھا کہ منگو پیر میں واٹر ٹینکر نے ایک بائک سوار کو کچل دیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ڈرائیور ٹینکر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ ٹینکر تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا گیا۔ منگو پیر ٹریفک حادثے میں جاں بحق شخص پیش امام تھا۔ ابراہیم کی 27ویں شب کو تراویح میں مکمل قرآن ہونا تھا۔ حافظ محمد ابراہیم 2 بچوں کا باپ اور منگو پیر کا رہائشی تھا۔ ٹریفک حادثے کے خلاف علاقہ مکینوں نے نیا نظام آباد کے قریب احتجاج کیا۔ رواں برس ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 221 ہو گئی جبکہ 85 روز میں ہیوی ٹریفک کی ٹکر نے 70 افراد کی جانیں لے لیں۔ کراچی ملیر ہال ٹینکر حادثے میں میاں بیوی نومولود کے جاں بحق ہونے کا واقعہ۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی حادثے میں جاں بحق افراد کی قبروں پر حاضری۔ فاتحہ خوانی کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا قاتل ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو کچل دیا۔ اس فیملی کے بچے کو 6 دن بعد دنیا میں آنا تھا۔ عید کے بعد گورنر ہاؤس میں ان کے لواحقین کو تمام سیاسی جماعتوں کو بھی بلاؤں گا۔ ہم ان واقعات پر آل پارٹیز کانفرنس کریں گے۔ اس میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے کہ اس کا حل کیسے نکالا جائے۔ کامران ٹیسوری نے چیف جسٹس کو بھی خط لکھنے کا اعلان کیا۔ روزے سے اپنی موٹر بائک پہ جا رہے قاتل ٹینکر نے کچل دیا۔ وہ حاملہ ماں جس کا بچہ اگلے 6 دن بعد اس دنیا میں آنا تھا، وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کچل دیا گیا۔ عید کے بعد گورنر ہاؤس میں ان تمام لواحقین کو اور ان تمام سیاسی جماعتوں کو بلاؤں گا اور ہم اس پر آل پارٹی کانفرنس کریں گے۔ ایجنڈا ایک ہوگا کہ کراچی کے رہنے والے لوگوں کی جو شہادتیں ہیں اس کا خون اور اس کا حساب کون دے گا۔ اب ایسے نہیں چلے گا کہ یہ جنازے اٹھاتے رہیں۔ اس گورنر کو ہٹانے کا اختیار ہے تمہارے پاس، لیکن میری آواز روکنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہمیں آتا ہے سیدھا کرنا روڈ راستوں کو بھی، اور اس شہر کے نومولود بدماشوں کو بھی سیدھا کرنا آتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان وہ اس کا از خود نوٹس لیں، اس کا بڑا فیصلہ سنا کے جائے۔ کراچی کے بعد لاڑکانہ میں بھی ڈمپر گردی۔ ایک ہی ڈمپر 5 روز میں 4 زندگیاں نکل گیا۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ڈمپر نے ایئرپورٹ روڈ پر خاتون کو کچل دیا۔ قطب کالونی کی رہائشی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں۔ 4 دن قبل اسی ڈمپر نے عید کی شاپنگ پر جانے والے خاندان کو رون ڈالا تھا۔ حادثے میں ماں بیٹا بیٹی جان سے گئے، والد زخمی ہوئے تھے۔ پہلے حادثے کے ڈمپر کا ڈرائیور تبدیل کیا گیا تھا۔ آج اسی ڈمپر پر دوسرے ڈرائیور نے ایک اور جان لے لی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں IMF قرض پروگرام کی اگلی قسط دینے پر رضامند۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا۔ موسمیاتی تبدیلی اور IMF کی قسط ملا کر پاکستان کو $2 ارب ملیں گے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے معاشی اہداف کے حصول میں پاکستان کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں ہم نے IMF کے ہدف سے زیادہ ٹیکس جمع کیا۔ عالمی ادارے کے لوگ حیران پریشان تھے، یہ سب پاکستان میں ہوا۔ IMF سے معاہدے میں آرمی چیف کی کاوشیں بھی شامل ہیں۔ وزیراعظم نے سولر صارفین پر اضافی ٹیکس کی تجویز مسترد کر دی۔ وزیروں نے بھی مخالفت کی۔ سولر نیٹ میٹرنگ پالیسی منظور نہ ہو سکی۔ نئی پالیسی میں صارفین سے 10 روپے یونٹ میں بجلی کی خریداری اور ٹیکس کی شقیں تھیں۔ اعلامیہ میں بتایا گیا شراکت داروں سے مشورے کے بعد سفارشات دوبارہ کابینہ میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
سینٹ کی قائمہ کمیٹی پاور کا اجلاس، وزیر توانائی اویس لغاری اور سینیٹر شبلی فراز میں تلخ کلامی۔ شبلی فراز نے سوال اٹھایا، 10 روپے کی بجلی خرید کر 50 روپے میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ کیا 40 روپے جگہ ٹیکس ہے؟ جس پر وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا، ہم یہ کوشش نہ کریں تو 10 سال بعد آپ دگنی قیمت پر خریدیں گے، پھر مجھے ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ جس پر شبلی فراز کا کہنا تھا، آپ کے وزیر اعظم نے کہا 8 روپے بجلی سستی کر رہے ہیں، اس کا کیا ہوا؟ اویس لغاری نے جواب دیا، نہ میں نے اور نہ وزیر اعظم نے ایسا کچھ کہا ہے، آپ حقائق کے برعکس وزیر اعظم کو مسکوٹ کر رہے ہیں۔ معاملہ تب بگڑے گا جب نہروں پر ضد کی صورتحال ہوگی۔ وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ کے پروگرام خبر میں گفتگو۔ کہا، وزیر اعظم نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور ان کی سینئر قیادت کو یقین دلایا ہے نہروں کے معاملے پر اتفاق رائے پیدا کریں گے۔ یہ تحریک چل رہی ہے نہروں کے خلاف، یہ معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے اگر بلاول بھٹو خود اس کو لیڈ کریں گے 4 اپریل کے بعد۔ بگڑے گا تو تب نا کہ جب اس ایشو کے اوپر کوئی ضد کی سی صورتحال ہوگی۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، دوسری ان کی سینئر لیڈرشپ تھی، تو وزیر اعظم نے ان کو یقین دلایا کہ اس ایشو کے اوپر ایک کنسنسس ہوگا، اس کے اوپر عمل ہوگا۔ میٹنگ کے اوپر ہمیں پوری تسلی ہے، ایک اونرشپ ان کو لینی ہی پڑنی ہے، اونرشپ وہ نہیں لے گا تو کوئی اور آگے لے لے گا۔ سندھ کے اندر اس ایشو کے اوپر لوکل جس قسم کی سیاست ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کو یہ سپیس کور کرنا چاہیے۔ 2025 میں آپ کو خان صاحب باہر آتے نظر آتے ہیں؟ یہ خان صاحب کا ارادہ تو 2030 تک باہر آنے کا نہیں ہے، میں ان کو کیسے باہر آتا دیکھ سکتا ہوں؟ ان کا ارادہ ابھی باہر آنے کا ہے ہی نہیں۔ حکومت کا کوئٹہ کے لیے جعفر ایکسپریس بحال کرنے کا اعلان۔ جعفر ایکسپریس آج پشاور سے کوئٹہ اور جمعے کو کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ ہوگی۔ بولان ایکسپریس بھی پورا ہفتہ چلے گی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں فیصلہ ہو گیا، دہشت گرد ملک کے اندر ہوں یا باہر پیچھا کیا جائے گا۔ صحافی فرحان ملک کو ایک نئے مقدمے میں 5 دن کے لیے FIA کے حوالے کر دیا گیا۔ نئی FIR میں ان پر غیر ملکیوں کے کریڈٹ کارڈ ڈیٹا چوری کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ FIA نے 14 دن کا جسمانی ریمانڈ طلب کیا تھا۔ فرحان ملک کے وکیل معیز جعفری کا کہنا ہے، صحافی پر غیر ملکیوں کے کریڈٹ کارڈ ڈیٹا چوری کرنے کا الزام لگایا گیا ہے، یہ جھوٹا اور سراسر بدنیتی پر مبنی مقدمہ ہے۔ FIA فرحان ملک کو اپنی تحویل میں رکھنا چاہتی ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود فرحان ملک کو جیل نہیں بھیجا گیا۔ 9:30 بجے صبح کو کل اس میں ایک صاحب ہیں جو کمپلیننٹ ہیں، جس کے بعد ایک FIR سامنے آتی ہے جو ابھی انہوں نے کورٹ میں دی ہے اور ابھی ہم نے پڑھی ہے، جو کہتی ہے کہ 2 اکیوز پرسنز ہیں، عاطر حسین ہیں اور حسن نجیب عالم ہیں، وہ لوگوں کا موبائل ڈیٹا چوری کرتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ ڈیٹا چوری کرتے ہیں، ایک کال سینٹر خفیہ طور پہ چلاتے ہیں فارن نیشنلز کا، اور یہ لوگوں کو فون پہ بیوقوف بناتے ہیں، ان کا کریڈٹ کارڈ ڈیٹا وصول کرتے ہیں، ان کے پیسے ہتھیا لیتے ہیں۔ جگہ ہے 5 ریڈ ٹیکیز، وہاں پہ ریڈ کی گئی، یہ بھی اب صبح ہی ہوا ہے سر۔ اس ریڈ کے اندر وہ لوگ بھی پکڑے گئے، ان کے آلات بھی پکڑے گئے، ان کے وائس اوور انٹرنیٹ پروٹوکال کے ڈیوائسز بھی پکڑی گئی، اور جب ان سے پوچھا گیا یہ کون کر رہا ہے تو انہوں نے کہا فرحان گوہر ملک، اور اس وجہ سے آج فرحان گوہر ملک صاحب کو مزید 5 دن پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے، کیونکہ اب وہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ زندگی بھر کا صحافی جو ہے وہ ایکچولی ایک کریڈٹ کارڈ فراڈ کا کال سینٹر چلا رہا تھا۔ کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فرحان صاحب کو اپنی تحویل میں ہی رکھا، 1 منٹ کے لیے بھی کسی جیل میں ان کو پریزنٹ نہیں کیا۔ فرحان صاحب کے فیملی ممبرز ڈفرینٹ جیلز کو چیک کرتے رہے، یہ منمانی ہے FIA کی طرف سے۔ جج صاحب سے ہم نے التجا کی کہ یہ بیس لیس مقدمہ ہے، بدنیتی پر مبنی ہے، جھوٹ پر جھوٹ ہے۔ اسلام آباد کی عدالت نے صحافی وحید مراد کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ صحافی وحید مراد کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے وحید مراد کو FIA کے حوالے کر دیا۔ FIA نے بتایا وحید مراد نے کالعدم تنظیم سے متعلق پوسٹیں سوشل میڈیا پر شیئر کی، ایکس اور فیس بک اکاؤنٹ کے بارے میں تفتیش کرنی ہے۔ صحافی وحید مراد کے خلاف PK ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے بانی PTI کی 2 درخواستیں منظور کر لی۔ بانی PTI کو دستیاب کتابیں فوراً مہیا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے بچوں سے فون پر بات کرانے کی درخواست بھی منظور کر دی۔ جیل انتظامیہ کو فوری طور پر بانی PTI کی ان کے بچوں سے بات کروانے کا حکم دیا۔ عدالت نے حکم دیا کسی بھی قیدی کا بنیادی حق ہوتا ہے جیل انتظامیہ احکامات پر فوری عمل کرے۔ جج ارشد ملک کی ویڈیو کیسے بنی، ناصر بٹ نے تفصیل بتا دی۔ لیگی رہنما نے کہا جج ارشد ملک نے نواز شریف کو سزا دے کر شرمندہ تھے، انہوں نے نواز شریف کو مل کر بتایا کہ ثاقب نثار نے سزا دلوائی ہے۔ ارشد ملک نے مجھے گھر بلوایا کہ اپیل کے لیے پوائنٹس لکھوائیں، میں نے موبائل فون پر ریکارڈنگ لگا دی کہ کوئی پوائنٹ بھول نہ جاؤں، پھر تو
ارشد ملک ایسے بولے کہ نواز شریف کی بے گناہی ثابت ہو گئی. میں نے ویڈیو مریم نواز کو دکھایا جس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی. ویلکم بیک. کراچی بن قاسم میں پولیس نے اسٹیل مل سے کروڑوں روپے تانبے کی چوری ناکام بنا دی. اسٹیل مل کے مین پلانٹ میں 15 سے زائد چور تانبا چوری کرنے کے لیے گھسے تھے. پولیس کے پہنچنے پر چور 1.5 کروڑ کا تانبا چھوڑ کر فرار ہو گیا. پولیس تانبا چوری میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی اور چوری سے بچ جانے والا 1.5 کروڑ مالیت کا تانبا اسٹیل مل سیکیورٹی کے حوالے کر دیا. ہی اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے والوں سے لوٹ مار کی وارداتیں بڑھ گئیں. طارق روڈ پر نجی بینک کے اے ٹی ایم میں لوٹ مار کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. شہری اے ٹی ایم سے رقم نکلوا کر باہر آیا تو مسلح ڈاکو بھی پہنچ گئے. ڈاکوؤں نے شہری سے رقم چھینی اور دوبارہ پیسے نکالنے کا کہا. پولیس حکام کے مطابق کسی بھی متاثرہ شہری نے نہ 15 پر اطلاع دی اور نہ ہی واقعے کی کوئی رپورٹ درج کرائی. خبر آپ کو دیں گے کراچی سے الیکٹرک کا ہب پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا کیبل فالٹ کے باعث ہب پمپنگ اسٹیشن کو بجلی کی فراہمی متاثر ہے. افضل پرویز سے مزید جانیں گے. افضل آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, دیکھا جائے تو کہ الیکٹرک کا ہب پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے جس کے باعث کیبل فالٹ کے باعث ہب پمپنگ اسٹیشن کی بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے. ہب پمپنگ اسٹیشن سے پانی کی فراہمی 50% کمی ہوئی ہے. ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے. واٹر کارپوریشن کے مطابق کینال فالٹ کے باعث ہب پمپنگ اسٹیشن سے شہر کو اس وقت 52 ملین گیلن پانی فراہم کیا جا رہا تھا. تاہم دیکھا جائے تو پانی کی فراہمی کے باعث ضلع غربی اور کیماڑی متاثر ہوں گے جہاں پانی کی جو سپلائی ہے سب سے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے. ٹھیک ہے افضل, بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا ایکشن. سیکریٹری صحت پنجاب اور اسپیشل سیکریٹری صحت آپریشنز نے رات گئے لاہور کے مختلف اسپتالوں میں چھاپے مارے. ناقص کارکردگی اور شدید انتظامی بحران پر ایم ایس میاں منشی اسپتال کو برطرف کر دیا گیا. غفلت اور علاج کی ناقص سہولت پر ایم ایس گنگا رام سے بھی وضاحت طلب کر لی گئی. ڈپٹی سیکریٹری ایڈمن سارا لونی نے کہا میاں منشی اسپتال میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہدایت پر بازاروں میں خواتین کے تحفظ کے لیے ویمن پولیس اسکواڈ قائم. ویمن پولیس اسکواڈ کی پیدل, سائیکل اور موٹر سائیکل سوار ٹیمیں بازاروں اور مارکیٹس میں گشت کریں گی. گشت کا مقصد شاپنگ کے لیے آنے والی خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات کی روک تھام ہے. ویمن پولیس اسکواڈ بازاروں میں سماج دشمن عناصر کی سرگرمیوں کی نگرانی کریں گی. لاہور, راولپنڈی, سیالکوٹ, گجرانوالہ اور دیگر شہروں کے بڑے تجارتی مراکز میں ویمن پولیس کا گشت شروع. ڈولفن فورس کا کوئک رسپانس سائیکل اسکواڈ لاہور کے بڑے تجارتی مراکز پر تعینات. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے خواتین اور بچوں کا تحفظ حکومتی نہیں پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. بازاروں اور گلیوں میں خواتین کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. سندھ میں اسکول ٹیچرز کے ڈارک میک اپ پر پابندی لگا دی گئی. خواتین ٹیچرز کو کہا گیا ہے کہ اسکول میں اونچی ایڑی والی سینڈل بھی نہ پہنیں. انہیں کم زیورات اور مشرقی لباس پہننے کی ہدایت کی گئی ہے. استانیوں کو گاؤن کے استعمال کا بھی مشورہ دیا گیا ہے. محکمہ تعلیم سندھ کے جاری کوڈ آف کنڈکٹ میں مرد اساتذہ کو ٹی شرٹ اور جینز پہن کر اسکول آنے سے منع کیا گیا ہے. خیبر پختونخوا میں صنعتوں کے لیے لاٹ اراضی دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہونے پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے نوٹس لے کر چھان بین کے لیے چیف سیکرٹری کو ٹاسک فورس تشکیل دینے کی ہدایت کر دی. پشاور میں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ نے چیف سیکرٹری کے پی اے کو مراسلہ ارسال کر دیا. مراسلے کے مطابق ماضی میں حکومت نے صنعتوں کے قیام کے لیے زمینیں خرید کر الاٹ کی. مراسلے کے مطابق بعض زمینیں غیر فعال یا دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہونے کے اطلاعات ہیں جبکہ زمینوں کا غیر صنعتی استعمال شرائط اور ضوابط کی خلاف ورزی ہے. مراسلے کے مطابق محکمہ صنعت اور قانون اور ریونیو حکام پر مشتمل ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت کی گئی. پاکستان, سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں میں ایک ساتھ پیر 31 مارچ کو عید الفطر منائے جانے کا امکان. اسپارکو کا کہنا ہے شوال کا چاند 29 مارچ کو سپہر 4 بجے کے قریب تشکیل پائے گا. 30 مارچ کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 27 گھنٹے ہوگی. رویت ہلال کمیٹی 30 مارچ کو چاند دیکھنے کے لیے اجلاس کرے گی. سعودی عرب میں ہفتے کو چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. مشرق وسطیٰ میں بھی 31 مارچ کو میٹھی عید منائے جانے کا امکان ہے. اور بات کریں گے ملک بھر میں 26ویں سحری کی تیاریاں جاری ہیں. شہریوں نے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے. لاہور کا رخ کریں گے. ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید اس وقت لبرٹی چوک پر موجود ہیں. بتائیے گا خواجہ رمضان مجید.
آج رمضان مبارک کی 26ویں سحری ہے اور آج کے دن جو ہے وہ شہر لاہور میں اس وقت لبرٹی گول چکر پر موجود ہوں اور لبرٹی گول چکر پر یہاں پر جو ہے وہ بڑا دلکش قسم کا جو بوفے سجایا گیا ہے۔ لاہور میں ایک ڈیفرنٹ ٹرینڈ ہے جو کہ اوپن ایئر کے اندر جو ہے وہ یہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے وہ بوفے لگایا گیا ہے اور شہری جو ہے وہ سحری کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ اس بوفے میں جو ہے وہ مختلف قسم کی ڈشز ہیں اور جس میں مٹن بھنا، مٹن کڑھائی اور مٹن چاپ اور اسی طرح سے جو ہے وہ قیمہ اور لسی اور اسی طرح سے نان اور مختلف قسم کی اور آئٹمز ہیں جو اس مٹن یہاں پر سحری کے دوران جو ہے وہ آنے والے شہریوں کو سرو کی جا رہی ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں پر سحری بھی کرنے کے لیے شہری پہنچے ہوئے ہیں اور مختلف علاقوں سے یہاں پر سحری کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی خاص بات ہے یہ اوپن ایئر میں بڑا بہترین قسم کا ایک انوائرمنٹ بنایا گیا ہے کہ شہری جو ہے بڑے اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر جو اب رمضان مبارک کا جو عید بھی قریب ہے، آخری کچھ روزے رہ گئے ہیں، تو ایسے میں شہری جو ہے وہ اپنی شاپنگ سے فری ہو کر بھی یہاں پر پہنچتے ہیں اور یہاں پر بڑے گپ شپ بھی لگاتے ہیں، اپنی تھکاوٹ دور کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سحری کا سلسلہ بھی جاری ہے اور یہاں پر خوشگوار موسم ہے۔ شہر لاہور میں تھرو آؤٹ رمضان مبارک خوشگوار موسم رہا اور اس خوشگوار موسم سے ساتھ ساتھ لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں پر بیٹھ کر سحری کو بھی انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں کا جو شہریوں سے ہماری بات ہوئی، شہریوں نے کہا کہ یہاں پر پہلے بھی سحری کرنے کے لیے آتے ہیں اور بہترین قسم کا ٹیسٹ ہے، خاص قسم کے مسالہ جات یہاں پر یوز کرتے ہیں اور یہاں پر سحری کر کے جو ہے وہ بڑا لطف اندوز ہوتے ہیں اور رمضان مبارک کے اب آخری چند ایام رہ گئے ہیں اور ایسے میں وہ شہری جو ہے وہ پرسکون ماحول میں بیٹھ کر سحری کرنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ خواجہ رمضان مجید آپ کا۔ ملتان کے شہری نگانا مشہور اور مزیدار مٹن کڑھائی سے سحری کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا فاروق سے۔ کے شہریوں نے اب عید کی شاپنگ کے بعد شہری کے لیے ہوٹلوں کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت ہم نگانا چوک کے جس ہوٹل پر موجود ہیں، یہاں کی مٹن کڑھائی بہت زیادہ مشہور ہے۔ دور دراز علاقوں سے شہریوں کی بڑی تعداد شہری کے لیے یہاں آتی ہے۔ کچھ یہاں پر نوجوان موجود ہیں، گپ شپ بھی کر رہے ہیں اور شہری بھی کر رہے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جناب شہری کر لی ہے آپ نے؟ جی ابھی کر رہے ہیں جی الحمدللہ، اور ہم بلکہ اس ریسٹورینٹ کے بارے میں سنا تھا کہ یہاں کی مٹن سبزی کافی مشہور ہے، تو ہم بڑی دور سے بلکہ دنیا بھر سے یہاں پہ ٹرائی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہمیں یہ اتنی پسند آئی ہے کہ بلکہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے کے جانا چاہیں گے۔ بڑے مزے کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی بلکہ آئے۔ جی ان کے علاوہ بھی یہاں پر آئے ہوئے لوگوں سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ یہاں کی کڑھائی بہت خاص ہے، بہت مزیدار ہے۔ وہ یہ نہ صرف یہاں پر سحری کرتے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی یہاں سے سحری لے کر جاتے ہیں۔ سکھر کے حسینی روڈ پر 50 سالوں سے قائم پائے چنے کا اسٹال اپنے ذائقے کی وجہ سے مشہور ہے، جہاں لوگ سحری کرنے پہنچ رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے سلیم سہتو۔ قریب حسینی روڈ پر قائم سکھر کے مشہور پائے چھولے کے اسٹال پر موجود ہے۔ یہ جو اسٹال ہے یہ یہاں پر پچھلے 50 سالوں سے قائم ہے۔ یہاں پہ جو اسٹال کے جو اونر ان کا کہنا ہے کہ پہلے ان کے دادا یہ اسٹال چلاتے تھے، پھر ان کے والد صاحب، اور اب وہ یہ خود اسٹال چلا رہے ہیں اور جو رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر یہاں پر یہ پائے چھولے کا یہ سحری لگاتے ہیں اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے شہر کے مختلف علاقوں سے جہاں پہ آتی ہے، جو یہاں پہ سحری بھی کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ اور گھروں کے لیے پارسل بھی لے کے جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ بتائیے کہ کتنے سالوں سے آپ کا یہ کام چل رہا ہے اور کیا کیا چیزیں رکھتے ہیں آپ؟ یہ کام الحمدللہ ہمارا تو ویسے 50 سال پرانا کام ہے اور یہ خصوصی ہمارے چھولے اور پائے جو ہیں الحمدللہ یہ ہم 5-6 سال سے کر رہے ہیں۔ ہمارا چھولے ہو گئے، پائے ہو گئے، لوگ سحری کے لیے بھی لے جاتے ہیں۔ ہم ذائقے دار اور لذیذ ہونے کی وجہ سے پائے چھولے جو لوگ مختلف علاقوں سے یہاں پر آتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں اور گھروں کے لیے پارسل لے کے بھی جاتے ہیں۔ حیدرآباد میں سحری کی رونق عروج پر ہے۔ شہری گھر والوں کے لیے مختلف پکوان لے جا رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے ناصر حسن خان وہاں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ناصر، ہم موجود ہیں لطیف آباد 11 نمبر پہ۔ اگر ہم بات کریں سحری کی تو مسلسل ہم ریسٹورنٹس میں مختلف آئٹمز دکھا رہے ہیں، دم پک بھی دکھایا، کڑھائی گوشت بھی دکھایا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سستے میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ کیمرہ مین دکھائیں گے کہ یہاں قیمہ کٹا کٹ بھی ملے گا، تو شامی کباب بھی ملیں گے اور دیگر چیزیں بھی ملیں گی۔ یہاں دوست بھی موجود ہیں۔ سحری کے لیے کیا لینے آئے آپ؟ جی میں یہاں پہ لینے آیا ہوں ابھی نہاری اور کلیجی، یہاں کی بڑی مشہور ہے۔ جتنے بھی یہاں کے 11 نمبر کے جو لوگ آتے ہیں، یہ اچھا ہوٹل ہے، یہاں پہ بالکل بھی آپ کو ایکسپینسو چیزیں نہیں ملتی۔ 250 روپے کی کڑھائی ہوتی ہے، 2 بندے آرام سے کھاتے ہیں، ماشاءاللہ بہترین بنتی ہے کڑھائی ہماری۔ جی بالکل، یہ متوسط طبقے کا علاقہ ہے، یہاں کڑھائی کے بھی مزے لیے جا سکتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ مونگ کی دال، ماش کی دال، وہ بھی یہاں ملے گی۔ سحری لوگ کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ماہ رمضان میں چھٹا کے نوجوانوں نے کرکٹ کا میدان سجا لیا۔ ہمارے نمائندے اعجاز واریو سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں۔
इस वक्त मौजूद हूँ ठटा के पसमानदा इलाके गोठ वलीदाद जोखे में, जहाँ पर यहाँ के नौजवानों ने माह रमज़ान में क्रिकेट खेलकर रात का वक्त गुजारते हैं और दिन को ये लोग रोज़ा रखकर अपना काम धंधा भी करते हैं। आइए इन नौजवानों से पूछते हैं कि वो सेहतमंद सरगर्मियों में कैसे हिस्सा लेते हैं। अच्छा बेटा, आप क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा खेल खेल रहे हैं और अच्छा ग्राउंड भी आपने जो ना यहाँ सजाया हुआ है। हमारी 4 सेमीफाइनलिस्ट की टीम में आ चुकी थी, 4 टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई। क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लड़के आते हैं, मंशा से दूर है, नशे से दूर है, हमें कोई किसी की सपोर्ट नहीं है। मकामी नौजवानों का कहना है कि यहाँ पर हमें ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत वक्त की जानब से सपोर्ट नहीं की जाती। इनका मुतालबा है कि उन्हें हुकूमत वक्त सपोर्ट करे ताकि वो कराची से पहली ईद स्पेशल ट्रेन लाहौर रवाना हो गई। मुसाफिर अपनों में ईद करने के लिए बहुत पुरजोश हैं। इशरत खान की रिपोर्ट। के लिए अपनों के संग ईद मनाने के जतन शुरू। कराची से पहली ईद स्पेशल ट्रेन लाहौर के लिए रवाना हो गई। अपनों से मिलने की खुशी परदेसियों के चेहरों पर आया। 1 साल भर यहाँ पे काम करते हैं, अभी ईद की छुट्टियाँ आ रही हैं तो अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। लाहौर में जा रहा हूँ अपने घर, बहुत खुशी से हम ईद मनाने जा रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है। बड़ी खुशी है, अपनों के पास जा रहे हैं। घर में अपनों के साथ ईद मनाने का किसका दिल नहीं करता, तो बड़ी एक्साइटमेंट है। कराची कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का रश, बच्चे हो या बड़े सभी अपनों से मिलने को बेचैन। ये तो हम ईद मनाने जा रहे हैं। कराची से लाहौर जाने वाली ईद स्पेशल ट्रेन 16 कोचेस पर मुश्तमिल, जिसमें मुसाफिरों के बैठने की मजमूई गुंजाइश 1062 मुसाफिरों तक महदूद है। अपनों में ईद मनाने के लिए परदेसी पुरजोश। उनका कहना है जो मजा अपनों में ईद मनाने का है वो गैरों में कहाँ। कैमरामैन याकूब बल्ती के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। कसूर के इलाके इलाहाबाद में ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए बाजारों का रुख इख्तियार कर रही हैं। बड़ों के साथ बच्चे भी खरीदारी के लिए पुरजोश हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुश्ताक चौधरी। जी बिल्कुल, ईद की आमद है। ईद में चंद रोज़ बाकी हैं। अगर बात की जाए कसूर के इलाके इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद के बाज़ारों में रश बढ़ चुका है, तिल झरने को जगह नहीं है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जो शॉपिंग करने के लिए आए हैं। जी आज क्या कहेंगे? जी मैं अपनी फैमिली के साथ ईद की शॉपिंग करने के लिए बाज़ार में आया हूँ। हमने कपड़े ले लिए हैं, अब हम जूतों की दुकान पर आए हैं ताकि जो जूतों की मैचिंग वो मुकम्मल हो सके। जो अगला मरहला है वो हमारा चूड़ियाँ ख़रीदने का है। जैसे कि शहरी की बात सुनी, शहरी ने यही कहा है कि हमने कपड़े ले लिए हैं और कपड़ों के साथ जूतों की मैचिंग के लिए आज हम जूते खरीदने के लिए आए हैं। अल्लाह करे आज जूतों की मैचिंग हो जाए और अगला जो मरहला है वो हमारा चूड़ियों का है। जी मीठी ईद के मौके पर अपनों को मिठाई का तोहफा देने के लिए मिठाइयों की दुकानों पर आवाम का रश बढ़ गया। मोहसिनवाल से खादिम हुसैन की रिपोर्ट। ईद के मौके पर तोहफे में मिठाई ना दी जाए तो ईद का जायका अधूरा लगता है। ईद से कबल मिठाई की दुकानों पर आवाम का रश लग गया। मिठाई खरीदने आए हैं ते मिठाई दे ते रश बहुत ज्यादा है। दोस्त बाब मिठाई जी गिफ्ट करनी होंदी हर ईद ते मिठी ईद ते मिठाई लेना है। मिठाइयों का रश है, खरीदार हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, खरीदारी ज़्यादा हो रही है और मिठाई ज़्यादा सेल हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद से चंद रोज कबल मिठाई की मांग में इजाफे से जहां ग्राहकों को उनकी मनपसंद मिठाइयां मिलती हैं, वहीं दुकानदार भी ज्यादा सेल से खुश दिखाई देते हैं। कैमरा टीम के साथ खादिम हुसैन, ARY न्यूज़, मोहसिनवाल। अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।